اب تمام دوستوں اور ساتھیوں کو معلوم ہے کہ آج بلوچ یکجہتی کمیٹی کے گرفتار اسیران کی لواحقین کی احتجاجی دھرنے کو 26واں دن جاری ہے۔ ان 26ویں دنوں میں جس طریقے سے ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے اپنی پرامن جدوجہد کے ذریعے اپنی مزاحمت کو، اپنے حقوق کی جنگ کو سامنے رکھا، وہ قابل ستائش ہے۔ اسلام آباد کی اس گرمی میں جہاں پہ لوگ اپنے کمرے والے اے سی والے کمروں میں بھی سروائیو نہیں کر سکتے ہیں، وہیں پہ یہ مائیں گزشتہ 26 دنوں سے اسلام آباد کی سڑک پہ، جہاں پہ نہ کوئی ٹینٹ کا، نہ کوئی سائے کا ذریعہ ہے، کھلے آسمان کے تلے اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس جبر نے، اس ریاستی تشدد نے، اس گرمی اور سردی کے موسم نے، کسی بھی چیز نے ان کے حوصلوں کو کم نہیں کیا۔ قابل داد ہیں یہ مائیں، قابل تحسین ہیں یہ بہنیں، قابل تحسین ہیں۔ میں سوچتی ہوں کبھی کبھار کہ کس چیز سے یہ بنی ہیں یہ مائیں، کس چیز کی بنی ہیں یہ بہنیں، یہ بیٹیاں۔ وہ پوری دنیا جو اپنے مردوں کے ذریعے ظلم اور جبر کو فیس کر رہی ہے، اپنے مردوں کے زیر سایہ ہے، ہماری بہادر مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اپنے بھائیوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے بہنوں کی، اپنے والد کی جنگیں لڑ رہی ہیں، اور یہ جنگیں کوئی دنوں کی یا مہینوں کی نہیں، بلکہ سالوں کی، بلکہ دہائیوں کی جنگیں ہیں، اور وہ صبر کے ساتھ، حوصلوں کے ساتھ، جرت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ بلوچ اور ریاست کا جو رشتہ ہے، وہ ریاست نے ازل سے گزشتہ 76 سالوں سے بار بار واضح کر رہی ہے کہ بلوچ اور ریاست کا رشتہ صرف ظلم اور جبر کا ہے، استحصال کا ہے، جابریت اور ظالمیت کا ہے، لیکن وہی بلوچ ہر بار اس ریاست کے دروازے پہ آتی ہے۔ شہر اقتدار جو پورے ملک کے اس کی طرف دیکھ رہی ہے، وہ بڑے بڑے ایوان، وہ پارلیمنٹ، وہ عدلیہ، وہ ججز، ہر بڑے بڑے ایوان یہاں اسلام آباد میں موجود ہیں، لیکن بلوچ کی آواز کو اس طریقے سے سپریس کیا گیا ہے کہ 4 قدم کی دوری میں پارلیمنٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، لیکن اس کی آواز یہاں تک نہیں پہنچتی ہے۔ لیکن اس مایوسی کے عالم میں، اس نا امیدی کے عالم میں، اس ظلم، جبر اور تشدد، اس غیر یقینیت کے ماحول میں خود کو کنسسٹنٹ رکھنا ایک بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑی ہمت، اور اس کے لیے بہت بڑی عزم چاہیے ہوتی ہے۔ بلوچ جس نے اپنے پرامن جدوجہد سے، جس نے اپنی سیاسی جدوجہد سے، جس نے اپنی جمہوری جدوجہد سے بارہا اس ریاست کے وہ لگائے گئے الزامات جو ریاست ہر دفعہ بلوچ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کے اوپر لگاتی ہے، کبھی بلوچ کو دہشت گرد کہتی ہے، کبھی بلوچ کو بیرونی پراکسی کہتی ہے، مختلف طریقوں سے اس کے اوپر دہشت گردی کے لیبل لگاتی ہے، لیکن بلوچ اپنی جدوجہد میں کنسسٹنٹ ہے۔ بلوچ اپنی جدوجہد میں ہر بار، اپنی پیسفل جدوجہد میں نہ صرف تاریخ رقم کر رہی ہے، بلکہ ہر بار اس ریاستی جبر کو بے نقاب کر رہی ہے، اس ریاستی استحصال کو، اس ریاستی ظالمیت اور جابریت کو بے نقاب کر رہی ہے۔ وہ جو جمہوریت کے دعوے دار ہوتے ہیں، وہ جو آئین اور قانون کے دعوے دار ہیں، وہ جو یہاں پہ برابری کے دعوے دار ہیں، بلوچ نے گزشتہ 20 سالوں سے متواتر اپنی پرامن جدوجہد سے یہ تمام دعووں کو بے نقاب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ نہتی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی اس ریاست کے لیے قابل برداشت نہیں ہیں، لیکن آپ ان کا عزم تو دیکھیں، آپ ان کی جدوجہد کو دیکھیں،
मैं समझती हूँ कि हमें बार बार यही कहा जाता है कि आप लोगों को यहाँ बैठने से क्या हासिल होता है। क्या ये काफ़ी नहीं है कि हम निहत्ते माएँ बहनें बेटियाँ हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, पुरअमन तरीके से बैठी हुई हैं, लेकिन हम एक रियासत को, उसकी पूरी मशीनरी को बेनकाब कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही है, और यही कामयाबी जिसके अज़्म में, जिसकी वजह से हम बारहा इस्लामाबाद की तरफ आते, रियासत जो कि बारहा इसी किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है। अभी भी हमसे यही कहा गया है कि ये लवाहिकीन जो आए हुए हैं यहाँ पे, ये फ्रस्ट्रेट होंगे, ये 20 दिन होंगे, 30 दिन इनको हो जाएंगे या 25 दिन इनको हो जाएंगे, ये शायद मायूस होकर, शायद नाउमीद होकर ये वापस लौट जाएंगे। लेकिन मैं इस रियासत से कहती हूँ कि अगर वो इस दफ़ा वापस लौटेंगे तो वो दोबारा ज़रूर आपके सामने आमने होंगे, वो दोबारा आपके सामने आके खड़े होंगे। और जब तक ये माएँ, जब तक ये बहनें, जब तक ये बेटियाँ आपके इस जुल्म और जबर को देख रही हैं, वो सबक सीख रही हैं, आप उनकी तरबियत कर रही हैं, ये मुज़ाहमत की सबक आप उनको दे रही हैं। तो इन्हीं माओं बहनों को आप सिखा रही हैं कि मुज़ाहमत क्या होती है। तो ये आप इनको सिखा रही हैं कि किस तरीके से जो है रियासत, वो रियासत जिसको माँ का दर्जा दिया गया है, वो नाम नहाद रियासत, वो नाम नहाद कवानीन, वो नाम नहाद जमहूरियत के दावेदार आज उन तमाम माओं बहनों और बेटियों के सामने एक्सपोज हो गए हैं। हमने बारहा कहा है, बारहा यहाँ पे सहाफ़ी आते हैं, हमसे सवालात करते हैं कि हम वो माएँ, वो बहनें बेटियाँ जो एक दर्द लिए, एक तकलीफ़ लिए, एक अज़ियत लिए, जिसमें हर बार हमें मायूस किया जाता है, हम दोबारा इस ज़मीन पर आते हैं, हम दोबारा आपकी सड़कों पर आते हैं, बारहा हमें मायूस किया जाता है, हम बारहा यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हम वो आज़्म वाले, हम वो हौसले वाले हैं कि जिनको ना आपकी ये चंद पुलिस वाले, ना आपकी चंद बेड़ियाँ, ना आपके चंद खारदार तारे इनको रोक सकती हैं। आपको इस गर्मी में इन माओं के बैठने की, इनकी हौसलों की, इनकी आज़्म का अंदाज़ा तो हुआ होगा कि ये माएँ और मज़ीद कितनी देर तक आपकी जबर को सह सकती हैं, आपकी जबर को बर्दाश्त कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया।